یہ 1950 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ ان دنوں ہمارا گھر ایک گاؤں میں تھا، مگر یہ گاؤں شہر کے نزدیک ہی تھا۔ ہمارے برابر والے مکان میں ایک بہت نیک بزرگ رہا کرتے تھے۔ دن رات وہ ذکر الہی میں مگن رہتے۔ مجھے آج بھی ان کی وہ نورانی صورت یاد ہے۔ ان کی سفید داڑھی، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی غلافی آنکھیں، لمبا قد اور چوڑے شانے۔ ان کی باروب شخصیت سے ہر کوئی مرعوب ہو جاتا تھا۔ وہ کم ہی لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی مصیبت زدہ یا بیمار آ جاتا، تکلیف میں مبتلا ہوتا یا دستے سوال دراز کرتا تو اس پر خاص توجہ کرتے تھے۔ محلے میں وہ سید صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ سبھی ان کا احترام کرتے، جدھر سے گزرتے لوگ ہٹ جاتے اور ان کو راستہ دے دیتے۔ ان کی ایک بہن تھی، نام نجمہ بی بی تھا، ان کے ہمراہ رہتی تھی۔ وہ بھی الگ تھلگ علیحدہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا مکان پرانا لیکن عمدہ بنا ہوا اور اچھی حالت میں تھا۔ 4 کمرے سامنے کی طرف اور ایک کمرہ عقبی دروازے کی جانب سے علیحدہ سے بنایا گیا تھا، گویا بطور مہمان خانہ کے استعمال ہو سکتا تھا۔ بڑا سا برآمدہ تھا جو چاروں کمروں کے سامنے سے ہوتا ہوا اس آخری کمرے تک جاتا تھا۔ درمیان میں وسیع آنگن تھا جس میں آم، جامن اور نیم کے پیڑ تھے۔ عقبی دروازے کے پاس ایک بیری کا درخت بھی تھا۔ یہ جائیداد ان کی وراثتی تھی، کچھ زرعی زمین بھی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ بہت خوشحالی سے اس مختصر خاندان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ 4 برس قبل سید صاحب کے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی، مگر ان کی 40 سالہ بہن نجمہ بی بی تاحال غیر شادی شدہ تھی۔ ان کی شادی کی عمر اب نکل چکی تھی۔ وہ گھر کی دیکھ بھال میں واجبی سی دلچسپی لیتی تھی۔ زیادہ تر کام کاج ان کی ملازمہ کرتی۔ یہ عورت بھی، جس کا نام خیرن تھا، ادھیڑ عمر کی دہلیز کو پار کر چکی تھی۔ سید صاحب کی بہو کا نام آسیہ بی بی تھا، خوش شکل، خوش اخلاق اور سگھڑ تھی، امور خانہ میں دلچسپی رکھتی۔ جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، اس نے پوری توجہ اپنے سسر کی اس پرانی حویلی پر مذکور کر رکھی تھی۔ تبھی اب گھر میں تازگی اور ایک خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوتا تھا۔ آسیہ بی بی مہمان نواز تھی۔ پاس پڑوس سے عورتیں ان کے گھر میں آنے جانے لگی تھی۔ سارا محلہ ہی سید صاحب کی بہو کے گن گاتا تھا۔ سید صاحب کے بیٹے امتیاز میاں نہایت شریف طبیعت اور کم سخن تھے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے، صبح سویرے شہر کو ڈیوٹی پر نکلتے، شام تک لوٹتے۔ محلے والوں کو ان سے کبھی کوئی شکایت نہ ہوتی۔ جہاں تک نجمہ بی بی کا تعلق تھا، وہ چند مخصوص لوگوں سے میل جول رکھتی تھی اور ان سے ملنے والیاں ان کے ساتھ خاص قسم کی عقیدت رکھتی تھی۔ ان کو کنواری بی بی کہہ کر بلاتی تھی۔ یہ عورتیں اس طرح ان کی گرویدہ تھی جیسے نجمہ بی بی کی مرید ہوں۔ عام طور پر سبھی یہ خیال کرتے تھے کہ وہ اس نیک بی بی سے دم درود کرانے آئی ہیں۔ تاہم سید صاحب کا چہرہ جس قدر شفاف اور پر نور تھا، اسی قدر ان کی بہن کے چہرے پر بے رونقی اور پتھریلا پن تھا۔ یہ چہرہ نرمی کے احساس سے عاری تھا، بلکہ کبھی کبھی تو ایک بے رحمانہ سی کرختگی محسوس ہوتی تھی۔ میں جب ان کے گھر جاتی تھی اور وہ سامنے آ جاتی، جی چاہتا ان سے نظریں چرا لوں۔ بلا وجہ بیزاری محسوس ہوتی۔ تبھی مختصر سلام و دعا کے بعد میں ان کی بہو کی طرف چلی جاتی۔ تاہم نجمہ بی بی نے میرے اس رویے کا کبھی برا نہ منایا۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی تو میں ان کو باجی کہتی تھی۔ ہمیشہ سلام میں پہل میری طرف سے ہوتی۔ حیرت کی بات کہ سلام کے جواب میں زبان سے وعلیکم السلام نہ کہتی، بلکہ سر کے اشارے سے جواب دیتی۔ سید صاحب کے گھر کے پچھواڑے ایک پرانا قبرستان تھا۔ نجمہ بی بی کے کمرے سے نزدیکی عقبی دروازے سے یہ قبرستان نظر آتا تھا۔ ان کا معمول تھا کہ جب سید صاحب موجود نہ ہوتے یا عبادت میں مصروف ہوتے، وہ یہ دروازہ کھول کر قبرستان چلی جاتی تھی، جہاں ان کے پرکھوں کی بھی قبریں تھیں۔ وہ اکثر دوپہر کو یا مغرب کے وقت نکلتی تھی، کبھی کبھار اپنی ملازمہ کے ساتھ، مگر اکثر اکیلی ہی۔ ان کو قبرستان جانے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ کئی بار امی نے حیرانی سے سوال کیا کہ عورت ذات ہو کر یہ یوں اکیلی قبرستان کیوں جاتی ہے؟ اجالے میں سید صاحب کا ڈر رہتا ہے، وہ یہ دیکھ لیتے تو منع کرتے ہیں۔ تبھی جب موقع ملتا ہے یہ ان سے چوری چھپے جاتی ہیں، اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھتی ہیں اور ان کی روحوں سے اپنے دکھ سکھ کہتی ہیں۔ دراصل وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو وہاں جاتی ہیں، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ تنہائی سہنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم کو بڑی بی کی باتیں ٹھیک لگتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی ادھیڑ عمر کنواری جس کے ساتھ کوئی ہم عمر بات چیت کرنے والا ساتھی نہ ہو، نہ کوئی غمگسار ہو،
آخر اس کا دل مضطرب کیوں کر چین پائے۔ ایک روز امی جان سید صاحب کے گھر شب برات کا حلوہ دینے گئی۔ آسیہ بی بی خوش دلی سے ملی، شربت سے مدارت کی۔ امی نے نجمہ بی بی کی خیریت دریافت کی۔ اس پر آسیہ بی بی کچھ پریشان دکھائی دی۔ بمشکل کہا کہ اپنے کمرے میں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی کو عیادت کی خاطر دھوپ میں سارا آنگن پار کرنا پڑتا، لہٰذا یہ سوچ کر وہ نجمہ کی طرف نہ گئی کہ کیا خبر سو رہی ہوں یا آرام کر رہی ہوں۔ گھر کے کونے میں بنے الگ تھلگ کمرے میں اڑوس پڑوس کا شور سنائی نہ دیتا تھا، تبھی انہوں نے اسی میں رہنا پسند کیا تھا تاکہ عبادت میں باہر کے شور و غل سے خلل واقع نہ ہو۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ تنہائی میں کمرہ بند کر کے اپنا وقت عبادت میں گزارتی ہیں۔ ان دنوں وہ اپنی بھابھی سے بھی کم بات کرتی تھی۔ بند کمرے میں ان کی عبادت کا دورانیہ گویا بڑھتا جاتا تھا۔ اس بارے میں ان کی ملازمہ بھی فکر مند رہنے لگی تھی۔ سید صاحب پھر بھائی تھے، ان کو بھی فکر ہوئی کہ بہن پورا دن دسترخوان پر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ وہ اسی فکر میں تھے کہ ایک رات ان کو عقبی دروازے کے بند ہونے کی آہٹ آئی۔ صحن میں نکلے، نصف شب کا وقت تھا کہ ان کی بہن جو خاندانی علمیت کے سبب گاؤں بھر میں عابدہ اور زاہدہ مشہور تھی، عقبی دروازے کے پاس کھڑی تھی، جیسے وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی ہو اور دروازہ بند کیا ہو۔ لیکن دیوار کے ادھر تو قبرستان تھا۔ آدھی رات کو اس طرف جانے کا نجمہ سے کیا تعلق؟ وہ بہن پر کسی قسم کے شک و شبے سے گریزاں رہے اور بغیر اس کو کچھ کہے دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تاہم ان کی ٹو میں لگ گئے۔ جب اگلی رات بھی انہوں نے اسی قسم کا کھٹکا سنا، انہیں کرید لگ گئی کہ نجمہ کس قسم کی عبادت کر رہی ہے۔ چند روز وہ بہن کی عبادت کی نوعیت کو نہ سمجھ سکے۔ بالآخر ان کو شک ہو گیا کہ نجمہ رات کو عقبی دروازے سے باہر جاتی ہے۔ تب انہوں نے سراغ لگا ہی لیا کہ ان کی بہن اللہ کی عبادت نہیں کر رہی بلکہ کسی اور مقصد سے رات کو باہر جاتی ہے۔ اب وہ اس کی طاق میں رہنے لگے۔ ایک رات جب کہ عبادت سے اٹھے، کیا دیکھا کہ بہن کمرے میں موجود نہیں ہے۔ وہ عقبی دروازے کی طرف گئے جو کہ بھیڑا ہوا تھا، آہستہ سے پٹ کھولے، باہر نکلے اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان کی بہن ایک چھوٹی سی تازہ قبر کے پاس موجود ہے جو سرہانے سے کھلی ہوئی ہے۔ خدا جانے وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی، مگر سید صاحب جان گئے کہ کم از کم عبادت نہیں کر رہی بلکہ کسی غلط عمل میں مشغول ہے۔ عبادت کے پردے میں ان کو بہن کی چلہ کشی کا راز سمجھ میں آ گیا۔ وہ بہت زیادہ ہوشیار اور محتاط ہو گئے اور تہیہ کر لیا کہ نجمہ بی بی کو اس معصیت سے روکیں گے۔ اس وقت تو الٹے قدموں گھر لوٹ آئے، لیکن اگلے روز اشاروں کنائیوں سے ہمشیرہ سے کہا کہ وہ اس راستے پر چلنا ترک کر دے۔ بزرگوں کی اولاد کو بری دنیا اور بد افعال سے کیا سروکار؟ صرف اللہ تعالیٰ واحد لا شریک عبادت کے لائق ہے۔ اگر کسی اور جانب ذہن رجوع ہو گیا ہے تو توبہ استغفار کر لے۔ شیطان کے پسندیدہ راستوں پر چلنا ان جیسے خدا کے عاجز بندوں کو ہرگز زیب نہیں دیتا۔ بہن نے بھائی کی اس نصیحت کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی خاموشی سے سمجھ گئے کہ ایسی روش پر چل چکی ہے کہ اب جان بھی چلی جائے باز نہ آئے گی۔ وہ اب اس کی کڑی نگرانی رکھنے لگے۔ ایک رات انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ ان کی بہن نے آدھی رات کو اندھیرے میں اپنے بدن پر کوئی چیز ملی اور پھر وہ غائب ہو گئی، گویا وہ اپنے سفلی عمل میں بہت آگے نکل چکی تھی۔ اب وہ محلے کے اور اپنے گھر آنے والے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے بچوں پر نظر رکھنے لگے تاکہ وہ اس کی بہن کی دسترت سے بچے رہیں اور وہ اپنے کسی سفلی عمل کے لیے ان میں سے کسی معصوم کو اعلیٰ کار نہ بنا دے۔ بہن بھی بھائی سے ڈرتی تھی کیونکہ وہ بھی عالم تھے، تمام شب سجدے میں گزار دیتے تھے۔ آخر تو نیکی کو بدی پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ انہی دنوں اس نیک بزرگ کے گھر ایک پوتے نے جنم لیا۔ انہوں نے اپنے رب کے حضور خدا کا شکر ادا کیا، تاہم ان کا علم ان کی چھٹی حص کو قوت دے رہا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ گھر میں اس کی بہن کے روپ میں ایک ایسی دشمن موجود ہے کہ جس کا کسی پل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ یہ مشہور تھا کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے، تاہم یہ کہاوت غلط تھی، کیونکہ ایسے لوگوں سے برائی کی توقع رکھنی چاہیے جو سفلی علم اور جادو وغیرہ کو عزیز رکھتے ہوں۔ پوتے کی پیدائش کے فوراً بعد بزرگ نے بہن کو بلا کر کہہ دیا کہ میں سب تمہارے کرتوت جانتا ہوں، لہٰذا گھر کے اس حصے میں قدم مت رکھنا جہاں میری بہو موجود ہے، اپنے کمرے تک محدود رہو۔
باقی کا گھر تمہارے لیے اب ممنوع علاقہ ہے۔ اس پر نجمہ ہاتھ باندھ کر بولی، بھائی صاحب اللہ اللہ کریں، کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تمہاری بہن ہوں۔ بھائی چپ ہو گیا، مگر دل میں کانٹا سا کھٹک رہا تھا۔ اعتبار اس پر نہیں تھا کہ اب وہ شیطان کی چیلی بن چکی تھی، لہٰذا یہ بزرگ دن رات اپنی بہو اور نوزائیدہ پوتے کی حفاظت کی خاطر ان کے کمرے کے ارد گرد رہنے لگے اور زچہ و بچہ پر دم درود اور آیات کو پھونکتے رہتے، رات بھر جاگ کر گویا بہن پر پہرا دیتے تھے۔ ابھی آسیہ بی بی چھیلے میں تھی کہ ایک رات بزرگ کی آنکھ لگ گئی۔ نجمہ گویا طاق میں تھی، وہ ادھر کو لپکی جدھر اس کی بھابھی کا کمرہ تھا۔ بلی کی مانند زچہ اور بچہ کے سرہانے پہنچی، ابھی نو مولود کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بزرگ کی چھٹی حس نے ان کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے جھٹ سے بہن کی گردن دبوچ لی، بولے، ہے نا آخر جادوگرنی، تجھ کو بھائی اور بھتیجے کے رشتے کی تمیز کیا؟ بتا اب تیری کیا سزا ہے؟ ان کی گرفت نجمہ کی گردن پر اس قدر مضبوط تھی کہ وہ کرب سے نیم جان ہو گئی، مگر انہوں نے تلاوت ترک نہ کی۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئے، سر مونڈ دیا اور ایسا مکہ رسید کیا کہ نجمہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اتنے میں آواز ہونے پر ملازمہ خیر النساء اٹھ گئی اور ہائے ہائے کرتی باہر آئی۔ صحن میں یہ منظر دیکھ کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ بھائی نے بہن کو کمرے میں بند کر دیا اور ملازمہ کو ہدایت کی کہ میری اجازت کے بغیر یہ باہر نہ آنے پائے۔ 40 دن تک نجمہ کمرے میں بند رہی۔ وہ خود اسے کھانا دینے جاتے تھے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ تمام احوال خیرن نے ہی ہمیں بتایا تھا کہ بی بی سفلی علم کرتے کرتے ڈائن ہو گئی تھی۔ تبھی بھائی صاحب نے بال کاٹے اور آگے کے دانت بھی اس کے توڑے، کیونکہ سنا ہے ایسا کرنے سے ان کا سفلی علم بے اثر ہو جاتا ہے۔ واللہ علم، مگر اس واقعے کے بعد بزرگ نے اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کو ایک اور گھر میں منتقل کر دیا۔ بقول خیرن کے ان جادوگرنیوں کو اپنے سفلی علم کرنے کو نوزائیدہ بچوں کی ضرورت ہوتی ہے اور چلا کشی بھی قبرستان میں کرتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بزرگ اپنی بہن کو سخت نگرانی میں رکھتے تھے تاکہ یہ کسی ذی روح کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آج بھی یقین نہیں آتا نجمہ جادوگرنی تھی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔